Assalamu alaikum everyone. This is me Momna Technology Wali. I am 17 years old. I am from JLM and student at Han School Online Academy. Also in foundation level first batch class. As you all know, we do different daily tasks and we do डेली इंटरव्यूज़ विद डिफरेंट गेस्ट और आज भी हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि इन्होंने इतना कीमती वक्त में से टाइम निकाला और ये चिट चैट विद मोमना टेक्नोलॉजी वाले में आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें और जो जानते हैं वो मज़ीद अच्छे तरीके से जान सकें। Okay. My name is Azim. My father name is Mohammed Hassan. I am 12 years old. I am from Lahore, Pakistan, and I am student of Ran School Online Academy. This is my short introduction. ओके, दैट्स नाइस। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रिहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? आपने खुद देखा था या किसी के थ्रू आपको पता चला है? मैंने खुद तो नहीं देखा था। मुझे मेरे पापा से पता चला। उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत से रामदुल्ला वाला के इंटरव्यूज़ और बहुत रिहान स्कूल के बारे में रिसर्च की और रामदुल्ला वाला के बारे में उन्होंने बहुत उनके इंटरव्यूज़ देखे थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रिहान स्कूल में एडमिशन करवाया था। ओके, दैट्स नाइस। सो फर्स्ट डे आपका रिहान स्कूल में किस तरह गुजरा था? आप नर्वस थे या आप नॉर्मल थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं ऑनलाइन क्लास में। ओके, सो मैं थोड़ा बहुत नर्वस था पर मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। मतलब कि खुश भी था और थोड़ा-सा नर्वस भी। ओके, सो अभी तक आपको रिहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका है? 2 मंथ्स और 3 डेज़। सो ओके, सो इस टाइम में आपने अभी तक रिहान स्कूल से क्या-क्या सीख ली है? मैंने इस टाइम में 2 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टेडएक्स रिव्यू, अ, टेडएक्स इंटरव्यू, गिव एंड टेक इन और इंटरव्यू विद कोलनी और ये सब कुछ सीखा है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो इन सब टास्क में से आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है और कौन-सा ऐसा टास्क है जो थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है या करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस आती है? ओके, सो प्रॉब्लम तो किसी में भी फेस नहीं आती इतनी। और सबसे फेवरेट टास्क मेरा कैनवा पोस्ट है और दूसरा ये इंटरव्यू गिवन और टेकिंग दोनों। दैट्स नाइस। सो आप मुझे बता सकते हैं कि एक सिंपल प्यारी-सी कैनवा पोस्ट हम किस तरह बना सकते हैं? ओके, सो पहले तो हमने कैनवा खोलना है। उसके बाद फिर हमने कैनवा के अंदर हमने फ़ोटोज़ में जाकर अपना जो हमारा टॉपिक है वो सर्च करना है और उधर से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको अच्छी लगेगी। और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट को के डाल देना है। और उसके बाद फिर हम टेक्स्ट डाल के उसके बाद अगर उसके शैडो लगाना हो, अगर उसके मुताबिक फ़ोटो के मुताबिक शैडो लगाना हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो रहने दें और फिर लोगो लगा के और फिर उसको डाउनलोड करके फ़ेसबुक पर अपलोड कर लें, तो फ़ेसबुक पर पोस्ट कर दें तो ये हमारी कैनवा पोस्ट तैयार होगी। ओके, दैट्स नाइस। आप मुझे बता सकते हैं कि रिहान स्कूल में टेडक्स रिव्यू दिखाए जाते हैं, वो क्यों दिखाए जाते हैं? टेडएक्स रिव्यू के टेडएक्स रिव्यू इसलिए दिखाए जाते हैं कि हम जो टेडएक्स रिव्यू के अंदर जो होते हैं अ, स्पीकर होते हैं उनसे हम इंस्पायर हों और उनकी लाइफ को देखें और फिर अपनी लाइफ को बेटर करें। और इसलिए दैट्स नाइस, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके,
سو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انٹرویوز ریحان اسکول میں کیوں کروائے جاتے ہیں؟ دوسرے اسکولس میں تو انٹرویوز نہیں ہوتے جو فزیکلی ہوتے ہیں ویسے نارمل اسکول، سو ریحان اسکول میں انٹرویوز کیوں کروائے جاتے ہیں؟ انٹرویوز گیون اور ٹیکنگ یا دوسرا کال اینی سے؟ گیو اینڈ ٹیکن. اوکے، تو گیون ٹیکن اس لیے کروائے جاتے ہیں کیونکہ تاکہ بچے کو انگلش نہیں بچے کی کنورزیشن اسکل اچھی ہو اور وہ لوگوں سے اور لوگوں سے مطلب کہ وہ بات کر سکے، اور مطلب کہ اس کی مین تو یہ ہے کہ اس کی کنورزیشن اسکل اچھی ہو، یہی. اوکے دیٹس نائس. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فیس لیس ویڈیو کیوں بنوائی جاتی ہے اور وہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ فیسلیس ویڈیو کیوں بنائی جاتی ہے اور ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ فیسلیس ویڈیو یہ تو نہیں پتہ کہ فیسلیس ویڈیو کس لیے بنائی جاتی ہے، اور بس یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم اس کے اندر کسی آدمی کا فیس نہ آئے تو فیسلیس ویڈیو کہتے ہیں. اور بنائی کیسے جاتی ہے وہ بھی کینوا سے بتائی جاتی ہے. ہم نے کینوا اوپن کرنا ہے، پھر کینوا کے اندر جا کر ہم نے ویڈیوز کا آپشن کو اوپن کر کے جیسے لینڈسکیپ کے اوپر کلک کر لینا، اور اس کے بعد پھر ہم نے پہلے بھول گیا تھوڑا سا پہلے ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے سانگ لکھوانا ہے 1 منٹ کا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹاپک جو بھی ہوگا وہ دے کے اور 1 منٹ سے سانگ لکھوانا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے Sonoro.ai سے سانگ بنوانا ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے کینوا پوسٹ پر جانا ہے اور ویڈیوز پر وہیں جا کر اس کے بعد پھر ہم نے وہ سانگ لگا لینا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے سانگ اور جو چیٹ جی پی ٹی پہ ہم نے سانگ بنوایا تھا تو وہ اس کے مطابق ہم ویڈیو سرچ کرتے جائیں گے اور ایلیمنٹس میں جا کر ویڈیو سرچ کرتے جائیں گے اور پھر لگاتے جائیں گے اور پھر بن جائے گی. اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک پر پوسٹ کرنا ہے، ہو جائے گا. دیٹس نائس. آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فیس لیس ویڈیو کیوں بنائی جاتی ہے. بیسکلی فیس لیس ویڈیو اس وجہ سے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کی ایڈیٹنگ اسکلس اچھی ہو سکیں، آپ کو ویڈیو کو ایڈٹ کرنا آ جائے کہ ایک اچھی ایڈیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. سانگس اس لیے بنوائے جاتے ہیں کیونکہ سانگس میں لیرکس ہوتے ہیں، وہ پرسن سانگ گا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جس طرح کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. اگر سندھ کا ٹاپک ہے تو وہ سندھ کی کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے، سو اس کے ریلیٹڈ آپ کلپ اس میں ایڈ کرتے ہیں. جس طرح کہ وہ سندھ کی اگر کسی کلچر کے بارے میں بات کر رہا ہے تو آپ کلچر کا ایڈ کریں گے. اگر وہ دریاؤں وغیرہ کے بارے میں بات کر رہا ہے سو آپ وہ ٹاپک اور وہ ویڈیوز ایڈ کریں گے. سو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایڈیٹنگ اسکل بہت زیادہ امپروو ہوگی اور آپ کو ایڈیٹنگ کرنا آ جائے گی. سو اس لیے فیس لیس ویڈیو بنائی جاتی ہے. اوکے دیٹس نائس. آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا پارٹ. اوکے سو اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اوسو جی ٹاسک کیوں کروائے جاتے ہیں ریحان اسکول میں؟ سو جی ٹاسک اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ بچوں کے بچوں کی شرم ختم ہو، مطلب کہ وہ ہم پہلے اوسو جی ٹاسک بناتے ہیں. اوسو جی مطلب کہ ہم نے بنانا ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا کوئی بھی کام کرنا ہے. سب سے پہلے اوسو جی انہوں نے ان سے باتھ روم صاف کروایا تھا اور پھر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہم نے پوسٹ بھی کیا. تو یہ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ بچوں کی شرم ختم ہو کہ کوئی بھی دیکھے گا تو وہ مطلب کہ کیا سوچے گا، تو یہ بچے نہ سوچیں، تو اس لیے یہ کروایا جاتا ہے. اور اس کے اندر ہم نے گھر کا کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ دیٹس نائس. آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا. بالکل یہی بات ہے کہ آپ خود پہ انڈیپینڈ کر سکیں، کسی دوسرے کی آپ کو ضرورت نہ ہو. اوکے سو آپ مجھے والا والی کا کانسیپٹ بتا سکتے ہیں اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ اے آئی والا کیوں لگایا ہوا ہے؟ اوکے. اے آئی والا میں نے لگایا تھا اے آئی سیکھنے کے لیے، اور یہ میں والا اور والی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ والا اور والی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگانا ہی لگانا ہے. اور یہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہم نے والا لگایا ہے یا والی لگائی ہے، پہلے ہم وہ چیز سیکھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے محلے والوں کو، اور پھر آگے اور لوگوں کو سکھائیں گے. تو یہ ہے والا اور والی کا کنسیپٹ.
ओके, दैट्स नाइस। सो आप फिजिकली स्कूल भी जाते हैं या सिर्फ रेहान स्कूल में ही हैं अभी? मैं फिजिकल स्कूल तो नहीं जाता, बल्कि मुझे ट्विटर घर पढ़ाने आते हैं, तो बस वही ट्विटर से पढ़ता हूँ, फिजिकल स्कूल नहीं जाता। ओके, सो उनमें सब्जेक्ट्स में से आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट है और कौन सा ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता? फिजिकल में फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ ही है। एक अच्छा नहीं लगता जो फेवरेट मैथ है, और अच्छा जो नहीं लगता वो इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी मुश्किल है और अच्छी नहीं। ओके, दैट्स नाइस। तो अभी तक आपके रेहान स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह बने हैं या नहीं बने? अभी तक तो कोई इतने नहीं बने। ओके, सो आ आपको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? हमें चार मतलब कि पहले तो हमारे जो फैसिलिटेटर हैं वो हैं, मेन जो हैं वो तो मैम कैसर हैं, और उसके बाद मैम रेहाना है, और फिर मैम साइमा है, और फिर उसके बाद मैम मोनिस भी अब आ रही हैं कुछ दिनों से, और मैम महक भी कभी कभी आ जाती हैं, वो हर रोज़ नहीं आती, और बाकी हर रोज़ आते हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो आप अपनी डेली रूटीन में क्या करते हैं? सुबह उठने से लेके रात सोने तक आप क्या करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद फिर खाना खाता हूँ, पहले नहाकर फिर खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर मैं हमारे मुझे ट्विटर पढ़ाना आ जाता है, उससे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद रेहान स्कूल के जो रात को टास्क रह जाते हैं वो करता हूँ, और उसके बाद फिर जो ट्विटर का काम होता है वो करता हूँ, फिर कुछ फिजिकल गेम या ऑनलाइन गेम खेल के, और फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर से काम करता हूँ, फिर थोड़ा सा खेलता हूँ, और उसके बाद फिर डांस स्कूल का क्लास ज्वाइन करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं डांस स्कूल के जो टास्क रात को हो जाते हैं वो रात को कर लेता हूँ, और जो नहीं होते वो फिर सुबह उठ के करता हूँ, और फिर डांस स्कूल के टास्क करने के बाद उसके बाद मैं खाना खाकर या हाँ सो जाता हूँ, या थोड़ा सा मोबाइल भी देख लेता हूँ। गुड। सो आप रेहान स्कूल में क्लास वो आपकी कितने टाइम की होती है और आप क्लास के अंदर क्या-क्या करती हैं? ओके, सो डांस स्कूल की क्लास हमारी कब होती है? जी, उसकी टाइमिंग क्या है और बेसिकली क्लास में आप कौन-कौन से टास्क करते हैं? कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आप क्लास में करते हैं? ओके, ओके, ओके। सो टाइमिंग ये है कि 7:30 से 8:30 हमारी क्लास होती है, 1 और 3, और ये है कि उसके अंदर हम पहले हम करते हैं मेडिटेशन, और उसके बाद फिर हम मीट एंड ग्रीट सेशन करते हैं, उसके बाद फिर बच्चों की प्रोफाइल्स चेक होती हैं, और फिर जो टास्क मिला होता है अगर फिर वो अगर टाइम हो तो फिर वो टास्क करवा देते हैं, और फिर बस यही होता है, और बच्चों के एंड पे क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो यही होता है बस। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, सो आपको फिज़िकली में कौन-सी गेम्स पसंद हैं? और जो मोबाइल फ़ोन पे या वीडियो गेम्स होती हैं, उनमें से कौन-सी पसंद हैं? सो मुझे फिजिकल में क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है, और ऑनलाइन में मैं एक ही खेलता हूँ, फ्री फायर। ओके, सो आपको ट्रैवल वगैरह करने का शौक है? अभी तक आप पाकिस्तान में कहीं आपने ट्रैवल किया हो, कहीं आप घूमने वगैरह गए हों? नो, अभी तक पाकिस्तान में कहीं घूमने ही नहीं गया, और ना मुझे इतना ट्रैवल का शौक है। ओके, आउट ऑफ कंट्रीज़ कोई आपकी फ़ेवरेट हो जिनमें इन फ्यूचर आप जाना चाहते हो? हाँ, सो फेवरेट कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया आ जाता है, और दुबई। ओके, सो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपको कोई काम नहीं होता? कोई काम नहीं होता तो मैं फिर फिजिकल गेम या ऑनलाइन गेम या अपने भाई के साथ खेलता हूँ।
اوکے، سو آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلیک بلو. اوکے، سو آپ کو پیٹس وغیرہ رکھنے کا شوق ہے؟ ابھی آپ نے کوئی رکھے ہو یا ان فیوچر آپ کا کوئی پلان ہو کہ میں کوئی پیٹ رکھوں گا؟ اتنے شوق تو نہیں ہے اور نہ رکھے ہوئے ہیں. اوکے، سو آپ کو صبح جلدی اٹھنا پسند ہے یا لیٹ؟ جلدی اٹھنا. اوکے، آپ کو ونٹر زیادہ پسند ہے یا سمر؟ ونٹر یا سمر. سمر. کیونکہ سمر اس لیے پسند ہے کیونکہ اس کے اندر میرا فیوریٹ فروٹ آتا ہے اس لیے. اوکے، سو آپ کا فیوریٹ فروٹ کون سا ہے؟ مینگو اور گریپس. اوکے، دیٹس نائس. سو آپ کے سبلنگس کتنے ہیں؟ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے بھی کسی نے ریحان اسکول کو جوائن کی ہے یا صرف آپ نے کیا ہے ابھی تک؟ اوکے سو میں اور میرا ایک بھائی ہے. ہم دو سبلنگ تھے اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ وہ اور وہ کیا کرتے ہیں اور ریحان اسکول کو جوائن کیا ہوا ہے کہ نہیں. تو میرا بھائی ہے اس نے ریحان اسکول کو جوائن کیا تو تھا پر وہ بھی چھوٹا تھا تو پھر بابا نے سوچا کہ اس کو ابھی ریحان اسکول جوائن نہیں کرواتے. وہ پھر جب 1-2 سال میں جب وہ اب بڑا ہو جائے گا تب اس کو اچھے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تب اس کو ریحان اسکول میں جوائن کرواؤں گے. تو یہ اوکے، دیٹس نائس. سو ابھی تک آپ کا ریحان اسکول میں کس طرح کا ایکسپیرینس جا رہا ہے؟ آپ کو ٹاسک ڈفرینٹ کر کے اچھا لگ رہا ہے یا آپ بور فیل کر رہے ہیں؟ مجھے ریحان اسکول میں کے ٹاسک کرنے میں اچھا مطلب کہ ٹاسک آپ دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے کوشچن کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی. میں نے بولا کہ ابھی تک آپ جو اتنا آپ کو 2 منتھس ہو گئے ہیں، سو آپ کو کس طرح لگ رہا ہے ریحان اسکول میں؟ آپ کو کینوا پوسٹ اسٹوری پوسٹ بنا کے یہ ٹاسک کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے یا آپ بور فیل کر رہے ہیں؟ ہاں بور تو نہیں ہوتا پر مزہ آتا ہے پر بور تو میں نہیں ہوتا. تو اوکے، سو آپ کو اگر موقع ملے کہ آپ ریحان اسکول میں کچھ چینج کر سکتے ہیں کوئی چیز کو، تو آپ کون سی چیز چینج کریں گے؟ ریحان اسکول میں کوئی چینج تو میں کوئی بھی چینج نہیں لاؤں گا کیونکہ ریحان اسکول میں سب کچھ ٹھیک ہے. اوکے، 3 مجھے ڈفرینس بتائیں نارمل اسکول کے اور ریحان اسکول میں. 3 ڈفرینس بتانے ہیں نارمل اور ریحان اسکول میں. سو نارمل اور ریحان اسکول میں 3 ڈفرینس یہ ہے کہ پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ بک سے پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر کمپیوٹر موبائل سے پڑھاتے ہیں. اور دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں کی ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں، یہاں پر بہت پولائٹ سے پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ ہم آن لائن پڑھتے ہیں، وہاں پہ فزیکل جانا پڑتا ہے. اور یہی ہے ڈفرینس 3 بتا دیے. اوکے، سو آپ کو ریڈنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا رائٹنگ؟ مجھے ریڈنگ رکیں ریڈنگ. اوکے، دیٹس گریٹ. آپ کی ہابیز کون کون سی ہیں؟ ہابیز مینس کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے جب آپ فری ہوئیں؟ کوئی کچھ لوگوں کو پینٹنگز اچھی کرنا اچھی لگتی ہیں، کچھ لوگوں کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکل گیم تو میں ایسے تو مجھے کوئی بھی، جیسے آپ نے بتایا کہ پینٹنگ، ایسے مجھے کوئی بھی نہیں پسند ہے. اوکے، سو آپ کی فیملی یا فرینڈس کے ساتھ کوئی آپ کی ایک ایسی اچھی میموری جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی؟ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں.
اوکے. سو ابھی تک آپ کی ریحان اسکول میں کوئی کلاس یا کوئی سبق یا کوئی ٹاسک وغیرہ مس ہو گئے ہو تو آپ اس کو کس طرح کور اپ کرتے ہیں؟ کیا دوبارہ بتائیے گا؟ میں نے بولا کہ آپ کی کسی ایشو کے ریزن کوئی کلاس مس ہو جائے یا آپ کے کوئی ٹاسک رہ جائیں، جس طرح کہ آپ نے کل یا پرسوں کے ٹاسک نہیں کیے، سو آپ اس اپنے کام کو کس طرح کور اپ کرتے ہیں؟ سو کور اپ ایسے کرتا ہوں کہ جو ریحان کو مطلب کہ جو ٹاسک مطلب کہ رہ جاتے ہیں تو وہ ایسے کور اپ کرتا ہوں کہ جو ٹاسک جس دن مطلب کہ میں نے 2 دن پہلے کے ٹاسک رہتے ہیں اور مجھے آج کا ٹاسک ملا ہے تو میں وہ بھی ٹاسک کروں گا، اور اگر ٹائم بچا تو پیچھے جو میرے ٹاسک پہلے پینڈنگ ہیں ان میں سے بھی کوئی ٹاسک کر لوں گا. تو آج والا ضرور کروں گا، کیونکہ اگر آج والا نہیں کروں گا پچھلا والا کرنا لگ جاؤں گا تو پھر سے میں ایسے پینڈنگ ہی میرے چلتے جائیں گے، آگے والے پینڈنگ ہوتے جائیں گے، پچھلے والے میں کرتے جاؤں گا. تو میں ایسے کروں گا کہ اگلے بھی ساتھ کروں گا، پیچھے اگر ٹائم بچا تو پچھلے بھی ساتھ، مطلب کہ پھر پینڈنگ بھی ہوتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بھی چلتے جائیں گے. اوکے دیٹس نائس. سو ابھی تک آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ بنانے میں آپ کو کوئی پرابلم فیس آئی ہو یا آپ کے اکاؤنٹس ٹھیک جا رہے ہیں، کوئی سسپینڈ وغیرہ ہوا ہو، سو اس سے آپ کے جو ٹاسک ہیں وہ آپ کو دوبارہ کرنے پڑے ہوں؟ ابھی تک ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے، کیونکہ مسئلہ ایسا تو کوئی نہیں آیا ہے. تو مسئلہ ایک آیا تھا جب میں نے اپنا فیس بک، باقی سب کچھ میرا ٹھیک ہی رہا تھا. میرا جب پہلے بار فیس بک بنایا تھا تو تب ایک بار سسپینڈ ہوا تھا، اس کے بعد ابھی تک میرا کچھ بھی خراب نہیں ہوا، نہ کچھ سسپینڈ ہوا ہے، نہ جی میل نہ کوئی اکاؤنٹ. اس کے بعد ایک ہی فیس بک کا پہلے سسپینڈ ہوا تھا، اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی سسپینڈ نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. انشاءاللہ. سو ابھی میں آپ کو 2 آپشنز دوں گی، 2 چیزوں کے نام لوں گی، آپ نے اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوکے. ٹی اور کافی؟ دونوں ہی نہیں. اوکے. کیٹس اور ڈاگز؟ کیٹ. اوکے. پیزا اور برگر؟ پیزا. اوکے. انسٹاگرام اور ٹک ٹاک؟ ٹک ٹاک. اوکے. بکس اور موویز؟ موویز. اوکے. چاکلیٹ اور ونیلا؟ بوتھ. اوکے. بیچ اور ماؤنٹینز؟ ماؤنٹینس. اوکے. آئس کریم اور کیک؟ آئس کریم. اوکے. موبائل فون اور لیپ ٹاپ؟ بوتھ. اوکے. سٹی لائف اور ولیج لائف؟ سٹی لائف. اوکے. رین اور سن شائن؟ رین. ڈرائنگ اور رائٹنگ؟ دونوں ہی نہیں. اوکے. فرینڈز اور فیملی؟ فرینڈز اور فیملی. اینڈ لاسٹ پنک اور بلو؟ بلو. اوکے. سو آپ کی آئیڈیل پرسنالٹیز کون کون سی ہیں؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی میں سب سے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پہ میرے ماما اور بابا، اور بس یہی ہیں. اوکے دیٹس نائس. آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی میں نے فیوچر گولز ابھی تک تو کوئی نہیں سوچے ہیں. اوکے. سو آپ لاسٹ میں کوئی ایڈوائز یا کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. میں ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آپ ایسا ہی کام کرتے رہیں اور آگے بڑھیں. یہی ایڈوائس ہے. اوکے دیٹس نائس. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آپ چٹ چیٹ وتھ بومنا ٹیکنالوجی والی میں آئے.
سو تھینک یو سو مچ ایوری ون جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم پھر ملیں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.